کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا باپ بڑا ہوتا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے جی، تو خود کیا ہے جی یہ امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے تھے، بہت ہی بڑے باپ کے، بہت ہی بڑے باپ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، واقعی حضرت علی جیسا شیر کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں، آئے گا ہی کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ علی بہرحال علی ہے، علی بہرحال کوئی جوڑ نہیں حضرت علی کا، کوئی ساتھ نہیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے، حضرت علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اتنے بڑے باپ کا بیٹا۔ حضرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے، امام حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے۔ کہتے ہیں گدی پہ بیٹھ گیا اسے کوئی ضرورت نہیں، لیکن امام حسین نے ایسے نہیں کیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ چلو تسی 50 پڑھ لے، بتاؤ تو صحیح نا کتنے؟ تو یہ جو امام حسین کا بڑا نام لینے والے ہیں، یہ تو ان سے پوچھو کہ تم تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے، اور امام کا تو تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ 9-10 محرم کی ساری رات امام حسین کیا کرتے رہے؟ بولے یہاں لوگ دیگیں کھاتے رہتے ہیں، 9-10 کی رات چرگے کھاتے رہتے ہیں، ساری رات چھوٹا گوشت کھا کے گزار دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی اللہ تو مانا ہوا تھا، حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب، لیکن امام علی مقام نے 9-10 کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ پہ رضا نازل کر دے۔ ساری رات کربلا کی ریت پہ آنسو بہا بہا کے ساری رات سجدے میں گزار دی، تو تماشا کر کے سو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا حسینی ہوں۔ امام علی مقام بہت بڑے تھے، عبادت گزار تھے، ریاضت بڑی کرتے تھے۔ امام حسین کے گھر کا کعبہ تھا، اپنا تھا، جو شے قریب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، کہتے ادھر یہ چلے جائیں۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی جن کی ڈیوٹیاں مکے میں لگ گئی ہیں، وہ کبھی ہمیں وہاں ملنے آئے تو ہم کہتے ہیں جناب آپ آتے نہیں، کہتے ہیں آتے ہیں کبھی کبھی، ان کو حرم شریف کی وہ قدر۔ لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے۔ کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تو حضور کا خون ہے بخشے بخشائیں۔ پیدل مدینے سے دونوں شہزادے، اور اس طرح پیدل جاتے تھے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا۔ 25 حج۔ تجھے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی؟ تو جہاز پہ جانا بھی پسند نہیں کرتا، تو خیال ہی نہیں کرتا کہ کتنی قدر ہے اللہ کے گھر کی؟ 25 حج۔ اور سخاوت کا یہ حال تھا، سخاوت کا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں 1,00,000 دینار سویرے آیا۔ کتنا؟ سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے، 1,00,000 دینار۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے، اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی، فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے۔ فرماتے زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے۔ اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے، آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، ایک کرتا ہی نیا لے لیتے۔ تو فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے، یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا، لفظوں پہ غور کرنا۔ فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا، پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا، پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں۔ امام حسین نے سخاوت کی، عبادت کی، ریاضت کی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، درگزر کیا، پیار کیا۔ امام حسن کی بات ہے، ایک لونڈی آئی، ہمارے ہاں تو شہزادوں کا اللہ ہی حافظ ہے نا، شہزادے وہ کسی کے بھی ہوں، یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی شہزادے ہیں یہ ہم نے خراب کیے ہوئے ہیں، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، اس لیے تباہ ہو گئے۔ پیروں کے شہزادے یہ خراب ہو گئے سارے، اس لیے کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں۔ امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی، وہ دودھ لے کے آئی، دودھ گرم تھا، آپ کے اوپر گر گیا، اور وہ تھی بھی اسی طرح کی، اکثر کام بے دھیانی میں کرتی تھی، کنیز تھی، دودھ گرا تو وہ کانپنے لگی کہ میں نے کئی غلطیاں کی، اب تو بہت سخت غلطی ہے، گرم دودھ امام پہ پڑ گیا۔ تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی، امام حسن نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معافی دے، ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے، ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے۔ امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، اب تو لونڈی نہیں۔ اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھے نا، میرے استاد گرامی ایک دفعہ میرے گھر آئے، حضرت محدث سے باولپور سے، 3000 کتاب کے مصنف، بہت بڑے عالم، میرا چھوٹا بھائی بوتل پلانے لگا، تو بوتل دی تو کپڑوں پہ ڈال دی، استاد صاحب کا سارا جبہ بھر گیا، کہنے لگے جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہ مزید فزد، اللہ علم دے، فضل دے۔
تو میں نے کان میں کہا, میں کہ استاد جی انیاں دعاواں دینیاں سن میں آپ روڈ چھڑدا. اس نے کیوں یہ کیا ہے, اتنی دعائیں دینی تھی تو میں ڈال دیتا آپ کے کپڑوں پہ پانی شربت, آپ نے اتنی دعائیں دے دی. بزرگ جلال کا مزاج نہیں, وہ شہزادے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. یوں امام حسین امام حسن نے کسی جگہ بھی شہزادے بن کے وقت نہیں گزارا, اور میرے نبی پاک نے بھی انہیں شہزادے نہیں بنایا. ہم سب کے بچے شہزادے ہیں جتنے بھی ہم ہیں نا. میرا بچہ جی منہ سے بات نکالتا ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں, پھر بھی نافرمان ہے. میں نے کہا اس لیے نافرمان ہے, اگر آدھی پوری کرتے اور آدھی نہ کرتے تو اسے پتا ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے. ہمارا بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑ دیتا ہے, اس کی اماں کھانا ٹائم پہ نہ پکائے تو برتن توڑتا ہے. کیوں؟ ہم نے اس کی عادتیں خراب کی ہیں. لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی, اے اللہ, گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے, فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا, 1 وقت روٹی دینا. 3 وقت نہیں, 1 وقت کی روٹی دے, 1 وقت کا کھانا دے. اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی, اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی. لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے, بھوکے رہے, تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی. توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارا بچہ تو 1 گھنٹہ برگر نہ ملے تو برتن توڑے, ان کی اماں کی ٹریننگ تھی, صبر حوصلہ سکھایا تھا. امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی, یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے, میں 3 روزے رکھوں گی. کون سی منت مانی؟ بولیے. ہم صرف دیکھ کی منت ہی مانتے, میں دیکھ پکاواں گا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے رستے میں, اگر میرا کام ہو جائے. تو کام ہو گیا, بکرے کے پیسے کوئی نہیں. میں کہا تیرے پہلا نہیں تھی پتا, میرے کو کوئی نہیں. کہتا اب کیا کروں؟ میں کہ اب تو دینی پڑے گی, اور اس میں بھی تحقیق باقی ہے. لیکن بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے, میں 100 نفل پڑھوں گا. جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ کی مان لیتا ہے. بکرے کی منت ہی مانتے ہو, یہ کیوں نہیں منت مانتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا. یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے, اس لیے عبادت کرنی پڑتی ہے, اس لیے اس کی منت نہیں مانتے سرے سے.